السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی سے مراد یہ کہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کی آیات مختلف موقعوں پہ نازل ہوتی رہی ہیں ہجرت مدینہ کے بعد ہی۔ اس صورت کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں زیادہ تر تذکرہ ہے عیسائیوں کے ایک وفد کا جو نجران علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، اور وہ اپنے عقائد اور اسلام کے عقائد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بحث مباحثہ اور جو ہے وہ ڈسکشن کی، جس کے رد میں اور ان کے اشکالات کے جواب میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار یہ آیات نازل کی، اور انہی آیات کے آخر میں مباہلہ جو ہے اس کا بھی ان کو اس کی بھی طرف ان کو دعوت دی گئی کہ اگر وہ دلائل سے نہیں مانتے تو پھر اس چیز پہ آ جائیں کہ اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس مباہلے سے بھی وہ پھر بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اس کا کوئی معنی جو ہے وہ وحی کے ذریعے بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، الحی جو زندہ ہے، القیوم جو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء اور صفات میں سے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے یہ دو نام ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اسم اعظم جو اللہ کا ہے وہ 3 آیات میں ہے، ایک آیت الکرسی میں، دوسرا اس آیت میں، اور تیسرا سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، کہ قیامت کے دن چہرے جو ہیں وہ الحی القیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور رسوا ہوں گے۔ تو ان تینوں آیات میں جو مشترکہ الفاظ ہیں، جو مشترکہ اسماء ہیں، نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ الحی القیوم ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے بلند اور برتر یہ نام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ناموں کا واسطہ دے کے، ان ناموں کو مینشن کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرتے تھے، جیسا کہ مشہور دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے ساری چیزوں کے نگران اور ساری چیزوں کو قائم رکھنے والے، ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں اور استغاثہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کی کوئی ابتدا یا انتہا بیان نہیں کی جا سکتی، تو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا یا الہ مانتے ہیں، وہ جن کو الہ قرار دیتے ہیں ان کی تو ابتدا ہے، ان کی انتہا ہے۔ جیسے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور خود ان کو گاڈ قرار دے دیا، ان کو جو ہے خدا قرار دے دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے، اور پھر ان کو ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو موت بھی آئے گی، جبکہ جو الہ ہے، جو حقیقی معبود ہے، نہ تو اس کو کسی سے وہ پیدا ہوا اور نہ ہی اس کے لیے موت ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ خدا ہیں، یہ دعویٰ غلط نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ جو وہ الحی القیوم کی جو صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ ان میں موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پہ کتاب کو یعنی قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پچھلی کتابوں میں جو اللہ کی وحی آئی اس کی تصدیق کرتا ہے، ان کو ویریفائی کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی تورات اور انجیل کو نازل کیا، من قبل، اس سے پہلے، قرآن سے پہلے اللہ نے ہی تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا، ہدی للناس، اور ان کتابوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا کے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرقان یعنی قرآن پاک کو نازل کیا، جو کہ فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں۔ تو اب جو فرق کرنے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور اس نے پچھلی ساری کتابیں منسوخ کر دیں، ان کتابوں میں رد و بدل بھی ہو چکا تھا، تو ان میں سے جو درست تھا اس کی تصدیق قرآن نے کر دی، جو غلط تھا اس کا رد کر دیا۔ تو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس نے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہوگا، واللہ عزیز، اور اللہ سبحانہ و تعالی غلبے والا ہے، طاقتور ہے، ذو انتقام، اور اللہ سبحانہ و تعالی بدلہ لینے والا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی نازل کردہ وحی قرآن کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ ان سے بدلہ لے گا، اور اللہ اس بدلہ لینے پہ قادر بھی ہے، غالب ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ تو زمین میں کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، اور نہ ہی آسمان میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ چھپی ہوئی ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکل بناتا ہے، اور تمہیں جس طرح کا چاہتا ہے اس طرح کا بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے۔ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک جو بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کی قسمت کیا ہے، اس کی زندگی کتنی ہوگی، وہ زندہ پیدا ہوگا، مردہ پیدا ہوگا، پھر وہ خوبصورت ہوگا، بدصورت ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کے اختیار میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی جس کو چاہتا ہے ویسا پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کی اس طرح کی جو ہے وہ حیات اور اس کی زندگی اور اس کی مال و دولت، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے طے ہوتی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ العزیز، اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے، الحکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی حکمت والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ صفت اور یہ وصف اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے بنتے ہیں، پلتے ہیں، ان کو اس طرح بنانے والا، ان کی تصویر کشی کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو اللہ اور الہ جو ان سارے کاموں کو سر انجام دینے والا ہے، اس کے لائق نہیں کہ اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ خود نعوذ باللہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور وہاں پلا بڑا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ماں سے پیدا ہوئے۔ تو اس لیے جو شخص اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لے رہا ہے، اس کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے، یہ لائق نہیں ہے کہ اس کو خدا سمجھا جائے یا اس کو خدا قرار دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مزید ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے کہ جس نے آپ پہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن نازل کیا،
منہ آیاتم محکمات، اس قرآن میں سے کچھ آیات ہیں محکمات جو مضبوط ہیں، واضح ہیں، دو ٹوک ہے ان کا مطلب. ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، کتاب کا جو اصل میسج ہے وہ ان آیات میں ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، وہ مشکل ہے ان کا معنی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات محکمات جو بیان کیا کہ محکم اور واضح آیات کون سی ہیں، کہ وہ آیات کے جن میں سیدھے سیدھے قوانین اور احکام ہمارے لیے بیان ہوئے، ہمیں بتا دیا گیا یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے، جن کاموں سے ہمیں روکا، اور اسی طرح جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو قصے بیان کیے پچھلی قوموں کے، تو یہ چونکہ دنیاوی مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، اس دنیا میں ہمیں نظر آنے والی چیزیں ہیں، تو اس لیے اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، اور یہ ہمارے لیے بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. دوسری طرف کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسے احکام آیات ہیں جو غیبی امور کے بارے میں ہیں، تو ہم اس کو صحیح انداز سے سمجھ نہیں سکتے. جنت کے مسائل ہیں، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی ہستی کے متعلق، تقدیر کے متعلق، تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ قسم کے اور مشکل اور متشابہ قسم کے مسائل ہیں اور ایشوز ہیں. تو اصل جو کتاب کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو واضح آیات ہیں، جو آسانی سے سمجھ آنے والی ہیں، وہ اصل ہیں. ان کے مطابق ہی جو متشابہ آیات ہیں ان کو سمجھا جائے گا جتنا سمجھ آ سکے، اور جہاں تک انسانی صلاحیت کی بحث ہو جائے وہاں پہ روکا جائے گا، وہاں پہ بے دلیل کی باتیں نہیں کی جائیں گی. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ جو متشابہ آیات ہیں ان سے اپنی مرضی کا مطلب نکال کے جو واضح آیات ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دل خراب ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ جو واضح آیات ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں اور پیچھے چلتے ہیں، ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے معنی سمجھنا. ما تشابہ منہ، جو چیز مشتبہ ہے، جو مشکل ہے، ابتغاء الفتنتی، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ان کا ہے الفتنہ، ایک تو فتنہ، فتنے کو تلاش کرتے ہیں وہ، وابتغاء تاویلی، اور دوسرا یہ کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں. تو جو بالکل واضح ہے، جس کو سمجھنا آسان ہے، جو اصل ہے کتاب کی، جس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو سمجھ نہیں رہے، اس پہ غور و خوض نہیں کر رہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے، بے عملی ہے، بد عملی ہے. لیکن ایک چیز جو ان کی بس سے باہر ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کا معنی ہم سمجھ لیں. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اس کا حقیقی جو معنی ہے، حقیقی جو مقصد ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کی ایک مثال آپ وہ الفاظ بھی لے سکتے ہیں جو اس سورت کے شروع میں تھے، اور اس سے پچھلی سورت کے شروع میں بھی تھے، الف لام میم، اور اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کی تعویل، جس کی مراد، جس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اب کیا ہے کہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی جو واضح آیات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو ہم پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پہ عمل کریں. تو بعض لوگ کیا کریں گے کہ قرآن کا چاہے انہیں ترجمہ نہ آتا ہو، لیکن وہ ان منہ شگافیوں میں پڑ جائیں گے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو وہ ساری بغیر دلیل کے باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ شاید اس کا یہ مطلب ہے یا وہ مطلب ہے. بہت سارے ایسے بزرگ ملیں گے جو لوگوں کو روب جھاڑنے کے لیے کہیں گے کہ جی آپ کو پتہ ہے الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ مجھے پتا ہے، اور یہ ہے، باقی قرآن کا انہیں پتا چاہے ہو نہ ہو، لیکن وہ ایک جھوٹا مطلب بیان کرنا شروع کر دیں گے الف لام میم کا. تو یہ ایک مثال ہے اس چیز کی کہ انسان جس چیز کا معنی واضح ہے، جو اصل قرآن کا میسج ہے، اس کو بھول جائے، اس کو چھوڑ دے،
اور ان چیزوں کے پیچھے لگ جائے کہ جن کا معنی اللہ سبحانہ وتعالی نے پوشیدہ رکھا ہے، یا جس کی حقیقی مراد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، انسان کے بس سے باہر ہے اس کو حقیقی انداز سے سمجھنا۔ والراسخون فی العلم، دوسری طرف وہ لوگ کہ جو علم میں پختہ ہیں، جو مضبوط علم والے ہیں، جو علماء ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے۔ تو جو اہل علم ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایک تو علم کی وجہ سے جتنا انسانی بس میں ہے وہ اس متشابہ کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ اس متشابہ کا جتنا مفہوم سمجھتے ہیں وہ اسی حد تک رہ کے سمجھتے ہیں کہ جو واضح آیات ہیں ان کے مطابق ان کا کیا مفہوم متشابہ کا ہو سکتا ہے، اور اس کا مفہوم کرتے وقت بھی وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس کے حقیقی اور مکمل مفہوم تک پہنچ جائیں، بلکہ جتنا شریعت میں بیان ہوا ہوتا ہے اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی جب صفات کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے چہرے کا تذکرہ کیا، اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تذکرہ ہوا، تو جو اہل علم ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، لیکن وہ اس چیز میں نہیں گھستے کہ کس طرح کا چہرہ ہے مثال کے طور پہ، یا کیسے ہاتھ ہیں، کہ اس کی حقیقت، اس کی ماہیت بیان کرنا شروع کر دیں، وہ ان چیزوں میں نہیں جاتے، اور یہ وہ طریقہ کار ہے اہل علم کا جو درست طریقہ کار ہے۔ اگر اب کوئی شخص کہے کہ میں نے اس کے حقیقی معنی کو اس انداز سے سمجھنا ہے کہ میں نے تفصیل بیان کرنی ہے، اور پھر وہ تشبیہ دینا شروع کر دے، اللہ کے ہاتھوں کو نعوذ باللہ کسی مخلوق کے ہاتھوں جیسا قرار دینا شروع کر دے، تو یہ سارے کے سارے اہل باطل کے اور ان لوگوں کے طریقے ہیں جو ایسی چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ جس کی حقیقت کو سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں سے وہ مطلوب ہی نہیں ہے، ان سے مانگا ہی نہیں ہے، ان سے یہ طلب ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور ان میں پڑھے۔ جس چیز کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، وہ ہیں محکم آیات، مضبوط اور واضح آیات، دو ٹوک مانے والی آیات، کہ ان کو سمجھیں، ان پہ عمل کریں۔ تو یہ اہل علم کا طریقہ ہے کہ وہ ہر قسم کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا جو فوکس ہوتا ہے، ان کی جو توجہ ہوتی ہے، وہ محکم آیات پہ ہوتی ہے، جو کہ کتاب کی اصل ہیں، قرآن کی اصل ہیں۔ کل من عند ربنا، وہ یہ کہتے ہیں اہل علم کہ یہ ساری کی ساری آیات، پورے کا پورا قرآن یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس قرآن سے نصیحت صرف وہ پکڑتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل و شعور سے نوازا ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، تو یہ جو اہل علم ہیں، اہل ایمان ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہے، ان کے دل میں کجی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی یہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا دل جو صحیح اور سالم ہے، سلیم الفطرت ہے، اس کو اس پہ قائم رکھ اور اس میں ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تو ہدایت پہ اگر بندہ ہو بھی تب بھی اس کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت پہ قائم رکھ، اور ایسا نہ ہو کہ اس ہدایت کے بعد میں راہ سے بھٹک جاؤں اور میرا دل میں ٹیڑھ اور یہ خرابی پیدا ہو جائے کہ میں فتنے اور ایسے مشتبہ امور کے پیچھے لگ جاؤں اور جو حقیقی مسائل ہیں ان کو اگنور کر دوں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت دے، ہم پہ رحمت کر، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کیونکہ بلا شبہ صرف تو ہی وہ ہے جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے۔ ربنا، وہ مزید دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اللہ تو لوگوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، قیامت کے دن کے بارے میں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یوم الدین کا، قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی، تو ایک دن قیامت آئے گی، تو اے ہمارے رب
اس دن بھی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ۔ ان الذین کفروا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ ان کے مال و دولت یا ان کی اولاد اللہ کے ہاں ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، ان کو چھڑا نہیں سکے گی عذاب سے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ جو کافر ہیں یہ جہنم کا اور آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ انسان میں جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، وہی وہ چیز ہے جو قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر ہے، اللہ کی آیات کا، اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہے، تو پھر چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا کتنا ہی بڑا قبیلہ کنبہ اور اس کی اولاد جتنی مرضی طاقتور ہو، وہ نہ اس کا مال اس کو قیامت کے دن بچا سکے گا اللہ سے، اور نہ ہی اس کی اولاد اس کو بچا سکے گی۔ کدابی آل فرعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کی جو فرعون کی جو قوم ہے، آل فرعون ہے، اس کے حال کی طرح کہ وہ بھی بڑے ہی مال و دولت والے تھے، بڑے ہی پیسے والے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو پکڑا تو پھر ان کو کوئی اس سے بچا نہیں سکا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کدابی آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح، والذین من قبلہم، اور اسی طرح ان سے پہلے، فرعون سے پہلے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی طرح، کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا، ان کی پکڑ کی ان کے گناہوں پہ، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سبحانہ وتعالی سخت سزا اور عذاب دینے والا ہے۔ اور جب اللہ کا سخت عذاب آتا ہے تو کسی کی طاقت، کسی کی مال و دولت یا کسی کی اولاد اس کو اس عقاب سے، اس پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ قل للذین کفروا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، ستغلبون، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب تم مغلوب ہو جاؤ گے، جب تم شکست کھا جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں، التقطا، جو ایک دوسرے کا، جن کا جب آمنا سامنا ہوا، جب دو لشکروں کا آپس میں انکاؤنٹر ہوا، ان کا آمنا سامنا ہوا، تو فئتن، ان میں سے ایک جو گروپ تھا، ایک جو گروہ تھا، تقاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا تھا، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا جو لشکر تھا، دوسرا جو گروہ تھا، وہ کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو جب دیکھتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ دوسرا لشکر ہم سے تعداد میں دگنا ہے۔ یہ جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا بیان ہے اس آیت میں، کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313، اور کافروں کی، مشرکین مکہ جو ان سے لڑنے آئے تھے، ان کی تعداد تھی 1000۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کیا وہاں پہ کہ دونوں گروہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ مخالف کی تعداد ہم سے ڈبل ہے، یعنی کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو وہ حقیقت میں تو 313 تھے، لیکن کافروں کو لگتا تھا کہ یہ 2000 ہیں، اور مسلمان ان کی تعداد خود 300 تھی، تو وہ جب دیکھتے تھے کافروں کو تو انہیں لگتا تھا کہ یہ 600 ہیں تقریباً۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کو یہ دکھلایا کہ کافر جو تعداد میں 3 گنا تھے، ان کو 3 گنا سے کم کر کے دگنا دکھایا، اور کافر جو کہ 3 گنا اصل میں طاقت رکھتے تھے مسلمانوں کی نسبت، تو مسلمانوں کو ان سے بھی ڈبل کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں دکھایا تاکہ ان پہ روب دبدبا پیدا ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی وہ بالکل ٹکرائے نہیں تھے آپس میں، جب وہ بالکل آمنا سامنا ہو گیا، ان کا لڑنا شروع ہو گئے، بالکل قریب آ گئے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یعنی کہ یہ جو تھا کہ ان کو تقریباً برابر برابر دکھایا،
تاکہ دونوں میں سے کسی کا حوصلہ جو ہے وہ بالکل ٹوٹ نہ جائے اور مقابلہ ہو اور حق و باطل کی وضاحت وہاں پہ ہو جائے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتے ہیں اس کی جس کی وہ چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کی اس غزوہ بدر میں حمایت کی، مدد کی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو وہ 313 تھے جو کہ اصل میں جنگ کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ابو سفیان کے اس قافلے کو قابو کرنے کے لیے نکلے تھے، جو بچ کے نکل گیا اور اس کی بجائے مشرکین مکہ کا جو پورا لشکر قتال کے لیے، لڑائی کے لیے ان سے نکلا تھا، اس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ تو اس صورتحال میں کہ جب کہ ان کی صحیح طرح سے تیاری بھی نہیں تھی، ذہن بھی نہیں تھا، اس صورتحال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو فتح سے نوازا۔ ان فی ذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں لعبرۃ لأولی الابصار، ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ جو کہ دیکھنے والے ہیں، جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ معاملات کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزین کر دی ہیں، لوگوں کے لیے سجا دی ہے محبت ان چیزوں کی جو چیزیں اپنی طرف مرغوب کرنے والی ہیں، جو پرکشش چیزیں ہیں۔ تو پرکشش چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں محبت ڈال دی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں کہ کون کون سی ایسی دنیا میں چیزیں ہیں، دنیا میں ایسے شہوات ہیں کہ جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا بیان کیا النساء، کہ سب سے زیادہ اٹریکشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں میں بیان کی، پیدا کی اور لوگوں کے لیے مزین کیا، اور لوگوں کے لیے یہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ ہم بس یہ دنیا کا مال و متاع حاصل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا النساء، عورتیں، البنین، اور اولاد، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور اسی طرح خزانے جو چھپائے ہوئے ہیں، محفوظ خزانے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، تو یعنی کہ اسپیشل مخصوص گھوڑے پرائیویٹ جو ہیں ان کے، والانعام، اور اسی طرح جانور، والحرث، اسی طرح کھیتی باڑی، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیاوی فائدے اٹھانے کی ساری چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو لوٹنے کا ٹھکانہ ہے، جو لوٹنے کی جگہ ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تو اس آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچرلی لوگوں میں یہ ان چیزوں کے لیے کشش رکھی ہے، لوگ خواتین کی طرف مائل ہوتے ہیں، بیٹوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس سونا چاندی ہو، ان کے پاس گاڑیاں ہوں، گھوڑے ہوں، اور جانور ہوں، اور زراعت ہو، اور سامان تجارت ہو، بڑے بڑے بزنس ہوں، دنیا کی ساری یہ دولت اور ساری پرکشش جو چیزیں ہیں وہ انسان اکٹھا کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان تباہی کی طرف جاتا ہے اگر اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ان چیزوں کو حاصل کرنا ہو جائے۔ اگر ان چیزوں کے حصول سے اس کا مقصد صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنا اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے قریب جانا، مثلا اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اس مال و دولت کو خرچ کرے، تو یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے اور باعث رحمت ہے، اور یہ اس کو اس بہترین ٹھکانے کی طرف لے کر جانے والا ہے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن اگر انسان انہی چیزوں میں کھو جائے اور ان کے پیچھے اسلام کو چھوڑ بیٹھے اور ہر حلال حرام کا فرق بھول جائے اور صرف اپنی ان شہوات میں گھس جائے، تو پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی ہی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے اور لوٹنے کی بہترین جو جگہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہی ہے، اور اس جنت کے مقابلے میں، اس جگہ کے مقابلے میں ان دنیا کی جو پرکشش
چیزیں ہیں یا پرکشش لوگ ہیں وہ اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تمہیں میں خبر نہ دوں ایسی چیز کی جو ان چیزوں سے بہتر ہے جن کا پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور ان جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ جو تقوی والے ہیں یہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے پاک باز بیویاں تیار رکھی ہیں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کا ان سے راضی ہو جانا ہے۔ وہاں جنت کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، سب بندے اللہ کی نگاہ اور اللہ کی نظر میں ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جو اچھا ٹھکانہ ہے، جو آخرت کا ٹھکانہ ہے، اس کی طرف اپنی اصل توجہ رکھنی چاہیے، اور دنیا کی پرکشش اور پرآسائش زندگی میں مگن ہو کے، اس میں مصروف ہو کے آخرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ الذین یقولون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بلا شبہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان متقین کی، تقوی اختیار کرنے والوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو جنت کے حقدار ہیں، ان کی صفات یہ ہیں کہ الصابرین، کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، مشکلات اور تکالیف پہ بھی صبر کرتے ہیں، اور ان کا صبر کا یہ بھی ایک نمونہ ہے کہ وہ جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے میں بھی صبر کا مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ والصادقین، اور وہ سچ بولنے والے ہیں۔ والقانتین، اور وہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ والمنفقین، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کے، تہجد کے ٹائم اٹھ کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ شہید اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط، اور وہ اہل علم جو عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جو غالب ہے، جو حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت بیان کی ہے کہ ان کو اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اہل علم کی ایک بہت بڑی شان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جس کا تذکرہ کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کے پیچھے چلے گا، اس کی تلاش میں جائے گا، تو کوئی اور دین اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو دین اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع سے سارے انبیاء کو بھیجا جس دین کی دعوت کے ساتھ، اور پھر یہ دین اسلام مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی شریعت پہ۔ تو شریعت محمدی نے پچھلی ساری شریعتوں کو جو ہے وہ کینسل کر دیا، ان کو منسوخ کر دیا۔ اب دین اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو تو ایک مانتا ہوں لیکن دین اسلام کو نہیں مانتا اور اس کی جو تفصیلات ہیں ان پہ وہ ایمان نہیں لاتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ اس کا ایمان نہیں ہے،
تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ دعویٰ کر دینا کہ اللہ کو تو میں ایک مانتا ہوں، لیکن دین اسلام میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیلی عقائد اور احکامات بیان کیے ہیں ان کو نہیں مانتا، ان پہ عمل نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا صرف یہ کہہ دینا کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، یہ محض ایک کھوکھلا دعویٰ ہے، یہ حقیقت نہیں، کیونکہ جس کا حقیقی اللہ پہ ایمان ہے پھر اس کا تعلق دین اسلام سے ہوگا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اہل کتاب نے اختلاف تب کیا جب ان کے پاس علم آ گیا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے اس صورتحال کے کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اب اگر دو لوگ آپس میں اختلاف کریں اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے تو پھر بھی کوئی ایکسکیوز ہے کہ وہ چونکہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں، اس لیے وہ اب اس مسئلے کو حل کرنے میں ان کا اختلاف رائے ہو گیا۔ لیکن اگر علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، دلیل آ جائے وحی کی، اور پھر لوگ آپس میں بحث مباحثہ کر کے تو اختلاف کرنا شروع کر دیں، تو یہ اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس پہ کوئی عذر نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، بغیم بینہم، اور اس اختلاف کی وجہ کیا؟ آپس میں سرکشی اور آپس کا حسد اور آپس کا بغض۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ صرف اور صرف ہٹ درمی میں، تکبر اور حسد میں آ کے انسان جو ہے وہ اختلاف کرنا شروع کر دے، تو یہ اختلاف کی بدترین قسم ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور جب اللہ حساب لے گا تو پھر ایسے لوگ چھوٹ نہیں سکیں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیچھے اللہ نے آیات نازل کی ہیں ان کو سننے کے باوجود بھی اگر یہ جھگڑا کریں اور یہ بحث مباحثہ آپ سے جاری رکھیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو لوگ میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ لوگوں کو، یہاں ان پڑھ سے مراد مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب والے ہیں، یہودی عیسائی، ان سے بھی، اور یہ جو ان پڑھ مشرک ہیں ان سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ اسلم، ان سے پوچھئے کہ کیا تم اطاعت کرتے ہو، کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ اسلام کو قبول کر لیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق پھر یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، یہ حق کو تسلیم نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں، پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، کسی کو پکڑ کے زبردستی حق کی راہ پہ چلانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ لوگوں کو، بندوں کو دیکھنے والا ہے، ان پہ نگہبان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون حق کو تسلیم کرنے والا ہے اور کون باطل کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو یہیں ختم کریں گے۔ اگر کسی ساتھی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، شاید ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم بھی چینج کرنا پڑے، کیونکہ اب مغرب کی نماز کا وقت آنا شروع ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم گروپ پہ ڈسکس کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔